مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ رمضان مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے فضائل اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ صحابہ و تابعین اور علماء دین متین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، اور اس کے فضائل حصر و شمار سے باہر ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں پر چند ایک فضائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والا بروز قیامت آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اس کو خلت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اور زیادہ فرما، تو اس کو بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے رب عز و جل، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کو کہا جائے گا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا کے اندر اس کو پڑھا کرتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے قریب ہے جس سے تم پڑھو گے۔ اس حدیث پاک سے علم ہوا کہ ہر آیت پر ایک درجہ بلند ہوگا، اور جس کے پاس جتنی زیادہ آیتیں حفظ ہوں گی اس کو اتنے زیادہ درجات ملیں گے۔ یہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے فضائل ہیں، لہذا جس سے بن پڑے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ضرور حفظ کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا ان کو چاہیے کہ بار بار پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، تاکہ حفظ ان کو یاد رہے۔ میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو یہ رہا ہو جائیں گے، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور اس کو یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ نادان کون ہے کہ جسے خدائے پاک یہ ہمت دے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرے اور وہ اس نعمت کو کھو دے۔ اگر اس کی قدر جانتا اور اس پر جو ثواب اور درجات کا وعدہ کیا گیا ہے موعود ہیں ان سے واقف ہوتا تو جان و دل سے اس کو عزیز رکھتا۔ آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب کو سیکھتے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی ہے، اور یہ سب عبادتیں ہیں۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو ہو کر اچھے کپڑے پہن کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید فرقان حمید کو نہایت اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور جس کی اچھی آواز نہ ہو وہ اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے، جس طرح عام طور پر گانے باجے والے کرتے ہیں، ایسا کرنا ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کاج کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرنا جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح کی نماز ہو۔ ہاں اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو
تو ایک بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ نمبر 6، مسلمانوں میں یہ دستور ہے، یہ رواج ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے کہ یہ ادب ہے۔ مگر بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کھلا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں تو شیطان پڑھتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کا ادب سکھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہو۔ نمبر 7، جب قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جائے تو حاضرین پر اس کا سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید کو سننے کی غرض سے حاضر ہو، وگرنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ دیگر لوگ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوں۔ نمبر 8، مجمع میں سارے لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند لوگ پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ نمبر 9، بازاروں میں اور کام کاج کی جگہوں میں بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ناجائز ہے کہ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے شروع کر دیا ہو۔ نمبر 10، جو آدمی غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے، بشرطے کہ اس کے بتانے میں کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر اس کے پاس کسی کا مصحف شریف ہے اور وہ اس کے اندر کتابت کی غلطی دیکھتا ہے، رائٹنگ کی غلطی دیکھتا ہے تو بتا دینا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کو بجا لاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔